یہ اس نبی کی محفل ہے کہ جس نبی کی بارگاہ میں فرشتے بھی ادب سے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اس نبی کی محفل ہے کہ جس کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں اور 70,000 نئے فرشتے شام کو آتے ہیں، اور جو ایک بار آیا اس کو قیامت تک دوبارہ آنے کی مہلت نہ ملے گی۔ وہ بارگاہ ہے اور اتنی بڑی بارگاہ ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے ادب نکل گئے۔ آج ہم مسلمان ضرور ہیں لیکن ادب نکل گئے۔ آپریٹر صاحب کون آپ ہیں؟ کون ہے تینوں میں؟ کون ہے؟ تینوں ہی آپریٹر ہیں؟ اب ایک گاڑی کو 3 لوگ چلائیں خطرہ نہیں ہے؟ ڈرائیور تو ایک ہی ہونا چاہیے نا، کنڈکٹر ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے، 3 ڈرائیور ہیں تو کام میں چھونا میں تو چھو سکتا، ٹھیک ہے؟ ہاں آپ چھو گے نا تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ میں ورڈز کر رہا تھا، ابھی بھی آواز آ رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کون ہنس رہا کون بول رہا۔ مجھے آپ اتنا وہ نہ سمجھیں کہ مجھے کچھ پتا نہیں ہے، ابھی اگر آپ کہو تو اٹھا کے بتا دوں گا فلاں ہنس رہا، اور میں ادھر کو نہ دیکھوں تب بھی 15 سال ہو گئے اسٹیج کی دنیا پر، ایسے ہی نہیں کامیابیاں مل جاتی ہیں۔ لاکھوں کے مجمع میں بتا دیتا ہوں کون کدھر کیا کر رہا ہے، کدھر کیا حرکت ہو رہی ہے، اور بنا دیکھے خالی اندازے سے سینسر بہت تیز ہے الحمدللہ۔ شور نہ مچاؤ ورنہ کھڑا کر دوں گا، اور کھڑا کرنے کے بعد میں کچھ پوچھ لوں گا میں، بات ہے کہ نہیں؟ جلسہ رسول ہے، ادب بڑا ہے۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، مخالفت تو مکہ میں عمر بھی کرتے تھے میرے نبی کی، ابو جہل بھی کرتا تھا، دونوں مخالفت کرتے تھے، لیکن عمر نے کلمہ پڑھ لیا، ابو جہل نہ پڑھ سکا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھا کہ عمر دشمن ضرور تھا، مگر دشمن عمر اس معنی کر نہیں تھا کہ یہ نبوت انہیں کیوں ملی، ذہن میں یہ تھا کہ ابھی یہ دین صحیح نہیں ہے، لیکن جیسے ہی سمجھ میں آیا کہ یہ دین صحیح ہے تو عمر نے زانو ادب طے کر کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کلمہ پڑھ لیا۔ کیا پڑھ لیا؟ کلمہ پڑھ لیا۔ اب آپ کو تو معلوم ہے، آپ پہلے ہی مسلمان ہیں کہ یہ نبی ہیں اور ہمارے نبی کا جلسہ ہے، اور نبی ہمارے جلسے کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر بے ادبی کس لیے؟ ابو جہل جان بوجھ کے بے ادبی کرتا تھا، جان بوجھ کر، اسے پتا تھا یہ نبی ہے، ابو جہل کو پتا تھا یہ نبی ہے، جان بوجھ کے کرتا تھا۔ ایک دن ابو جہل نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے پوچھنے لگا، یہ بتاؤ لوگوں اسلام اتنی تیزی سے پھیل کیوں رہا ہے؟ اس کی وجہ کہا ابو جہل محمد عربی کی زبان میں عجیب سی چاشنی ہے، جو ان سے بات کرتا ہے ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ چاشنی ہے، محمد الرسول اللہ کو گالیاں دیتا ہوا جاتا ہے، لیکن جب ان کا چہرہ دیکھ کر ان سے بات کرے نا تو جب ادھر سے آتا ہے تو انہی کی بولی اور انہی کے رنگ میں رنگا ہوا آتا ہے۔ اور پھر اوپر سے مزید یہ ہے کہ جو قرآن کہتے ہیں نا پیغمبر اسلام کے، وہ قرآن میرے اوپر نازل ہوا، اس میں تو عجیب ہی کمال ہے، جو قرآن سنتا ہے پھر تو وہ رک ہی نہیں پاتا۔ عمر گیا تھا تلوار لے کے گردن کاٹنے، لیکن جب بہن کی زبان سے قرآن سنا نا تو عمر نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ یہ کتاب ہے تمہاری قرآن، یہ ہے قرآن تمہارا۔ اگر دشمن بھی سنے نا تو دل ہل جاتے ہیں اس کے، مگر تم پڑھتے نہیں، اور جو پڑھتے ہیں انہیں پڑھنا نہیں آتا۔ دو باتیں، مسلمان قرآن پڑھتا نہیں، اور جو پڑھتا ہے اسے پڑھنا نہیں آتا۔ مسلمان انڈیا میں تقریباً 2% مسلمان قرآن پڑھنا جانتے ہوں گے، بس
بڑی بات بتا رہا ہوں، المیہ ہے تیجے میں جتنے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ ان کو یہ نہ سمجھیں کہ سبھی قرآن پڑھ رہے ہیں. ان کے قرآن کا حال یہ ہے کہ ترجمہ نہیں کر سکے گا مولوی ان کے قرآن کا، کیونکہ وہ قرآن جو پڑھتے ہیں وہ لہنے جلی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں مخارج کیا ہے، تجوید کیا ہے، ترتیل کیا ہے. اور اتنی ہمیں توفیق نہیں ہے، ہم نے الٹا سیدھا کسی سے بھی قرآن پڑھ لیا، کسی نے اپنے وقت کی ملانی سے پڑھ لیا، کسی نے کسی جو ہے دیسی آدمی سے قرآن پڑھ لیا اور اسی کی رٹ لگا رہا ہے. ایک بار کسی صحیح قاری کو سنا کے دیکھتا، کسی صحیح حافظ کو جس کا تلفظ اچھا ہو اسے سنا کے دیکھتا. اگر وہ حافظ تیرا قرآن فیل کر دے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ سے محنت کر، مشقت کر، محنت کرے گا، جو غلط ہے صحیح ہو جائے گا، اور جب صحیح زیادہ نہیں تھوڑا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا. لیکن المیہ نہیں کرتے. کتنے لوگ ہیں مجھے بتاؤ، مدرسے چلنا مشکل ہے، سیاست کی نظر ہو گئے گاؤں کے مدرسے، ساری سیاست مسجد میں نکالے گا، لا کے مدرسے میں نکالے گا، جتنی بھی سیاست کے ٹھیکرے ہیں یہاں لا کر پھوڑے گا. سارے کام ہو رہے ہیں، کوئی کام نہیں رک سکتا، مگر مسجد کا کام آگے نہ بڑھ جائے، مدرسے کا کام آگے نہ بڑھ جائے. یہ امام کو اس پارٹی کے لوگ لائیں، اس کے پیچھے میری نماز نہیں ہوگی، اس پارٹی کے لوگوں کا مدرسہ ہے، میرا بچہ پڑھنے کے لیے نہیں جائے گا. ارے کان کھول کے سن لے، اس پارٹی کا ہو یا اس پارٹی کا، امام اس پارٹی کا ہے، وہ بھی وہی قرآن پڑھے گا جو محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا گیا تھا. یا تیری پارٹی کا امام ہے، اسی قرآن کو پڑھے گا نماز میں جو محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا گیا تھا. یا الگ پڑے گا؟ مجھے بتائیں، ایک ہی پڑھے گا نا؟ ایسا تو نہیں ہے نا ان کی پارٹی کا یار یہ دوسرا قرآن پڑھے گا نہیں، اور یہ میری پارٹی کا یہ دوسرا قرآن پڑھے گا نہیں. پارٹی کسی کی ہو قرآن ایک ہی پڑھے گا. پارٹی تیری ہو یا پارٹی میری ہو، شرعی اعتبار سے کوئی کمی نہ ہو امام میں، کوئی بھی پارٹی لے آئے اس کے پیچھے نماز پڑھو. سبحان اللہ، سبحان. شریعت کے لحاظ سے کمی نہ ہو، اس لحاظ سے کمی نہ ہو، شریعت کے لحاظ سے. باقی میں بڑی پیاری باتیں کر رہا ہوں اور میں اس رب پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں جس کے ہم مریض ہیں. تباہ ہو گئے مدرسے، تباہ. ایک تو مدرسوں کو معلوم ہے چلانا بڑا مشکل ہے، اور پھر وہ اتنے مخالف نہیں مدرسوں کے جتنے ہم خود مخالف بنے پڑے. ہمارے گاؤں میں پارٹیاں بھی پڑی ہیں. پارٹی کس کے خلاف؟ مدرسے کے مسجد کے. شرم نہیں آتی؟ ڈوب کے نہیں مرا جاتا؟ اور تم مسجد اور مدرسے کی مخالفت کرنے چلا. تجھے مخالفت کرنا ہے تو اپنی شادی بیاہ میں دیکھ لے، اپنے دوسرے معاملات میں دیکھ لے، لیکن خبردار خبردار اگر مسجد کا مسئلہ آئے، مدرسے کا مسئلہ آئے تو رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر شریعت کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں ہے تو اس امام کو، اس قاری کو، اس حافظ کو، اس مولانا کو، اس مفتی کو تسلیم کر لے، چاہے لانے والی پارٹی تیری ہو یا تیری مخالف پارٹی. کوئی بھی پارٹی. مدرسے برباد ہو گئے، گاؤں کے مدرسوں میں تالے لگ گئے. میں کہہ نہیں سکتا اس کا حال کیسا ہے، میں تو پہلی بار آیا ہوں آپ کے گاؤں میں. دو جماعتیں ہو رہی ہیں مسجدوں میں، اور کہا دونوں سنی لوگ ہیں، دونوں جماعتوں والے. یہ بھی نہیں کہ عقیدے کے الگ ہوں، لیکن وہ اس امام کو نہیں مانتا، وہ اس امام کو نہیں مانتا. جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو. قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ لیے کہ یہ بتا تجھ سے دین کو فائدہ تو ہوا نہیں نقصان ہوا تھا، اس کا جواب دے. کیا جواب دے؟ فائدہ تو ہو نہیں پایا ہم سے دین کو، لیکن کتنے لوگ ایسے مر گئے جو ان کے ناموں پہ ٹھپا لگا پڑا کہ یہ 2 منٹ سے بند کر کے مرا. اور تمہیں یقین نہ ہے تو صبح کو چلنا، میں بتاؤں گا. ابھی کچھ مرنے والے ہیں، کچھ مر گئے. ان کے نامہ ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی ہے یہ بات. المیہ یہ موت کا فرشتہ آتا نا، زبان نکل جاتی ہے دیکھ کے اسے، آنکھیں پھٹ جاتی ہیں بڑے بڑے اچھوں کی.
مرنے والے کی آنکھیں کھلی ہوئی رہ گئی، کیوں؟ اس لیے کہ موت کے فرشتے کو اس نے دیکھ لیا، آنکھیں پھٹ گئی، تجھے پتا نہیں ہے موت کے فرشتے کی شکل جس دن تو نے دیکھ لی، زبان نکل جائے گی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ اور دنیا کے اندر سینہ تان کے چلنے والے، ابھی تو نے قبر کی رات کو جھیلا نہیں ہے، جس دن قبر کی رات کو جھیلے گا خدا کی قسم سارے نشے اتر جائیں گے۔ بھائی بابا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تعلیمات مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی گلفام صاحب قبلہ رام پوری۔ سارے نشے اتر جائیں گے، سارے نشے بھی قبر کی ایک رات کو نہیں دیکھا ہے۔ دنیا تو بہت آسان کام ہے، مولویوں کو گالی دے دے، اماموں کو گالی دے دے، ماں باپ کو ستا لے، ماں باپ کو دھکے دے دے، ماں باپ کو گالیاں دے دے، گھر میں بیوی پہ ڈنڈا پھیر دے، بہنوں کو گالیاں دے دے، بہنوں سے تعلق ختم کر دے، بڑا آسان ہے۔ مگر میرے پیارے جس دن قبر کی پہلی رات ہوگی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک رات میں تیرے نشے نہ اتر جائے میرا نام بدل دے۔ قبر ایک رات میں نشے اتار دے گی، ایک رات میں بڑے بڑے نشیلوں کے نشے اتار دیے قبر میں، اور قبر تو بات کی بات ہے، موت کا فرشتہ نشے اتار دیتا ہے، اور بڑے بڑے اچھے نشے اتار دیے اس نے۔ ہاں کس گمان میں اللہ نے چند زمانی کے تمہیں ایام کے دے دیے، اپنے آپ کو آپ انسانی نہیں سمجھ رہے ہو، فرعون آدم بنے بیٹھے ہو۔ حضرت نوح کے زمانے میں ایک عورت روتی آئی حضرت نوح کی بارگاہ میں، فرمایا بی بی روتی کیوں ہے؟ عرض کرنے لگے حضور میرے بچے گم ہو گئے، میں ان کی تکلیف میں رو رہی ہوں۔ تیرے کتنے بڑے تھے؟ حضور ایک بچے کی عمر 350 سال تھی اور ایک کی عمر تقریباً 300 سال۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے حضرت وہ بچے تھے، تو اس زمانے کے حساب سے بچے ہی تھے۔ حضرت نوح کی عمر 950 سال، کتنی تھی حضرت عمر کی عمر؟ یعنی 350 سال کی عمر میں گما اس کا بیٹا، اور ایک 300 سال کی عمر میں بچے کہہ رہے تھے۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا بیوی تو 350 میں بچہ کہتی ہے، تو 300 میں بچہ کہتی ہے، امت محمدیہ کی تو عمر ہی 65-70 سال ہوگی، وہ اتنے میں مر گئے۔ پتا کیا کہا تھا حضور نے؟ کہا حضور کے اتنی سی کم عمر کے لیے بھی وہ گھر بنائیں گے اپنے، اتنی چھوٹی سی عمر کے لیے بھی وہ اپنے گھر بنائیں گے۔ ہم تو 900 سال جیتے تب کوئی گھر در کا پتا نہیں، 1000 سال جیتے گھر در کا پتا نہیں۔ کہا گھر نہیں بنائیں گے، زندگی ہی گھر بنانے میں گزار دے۔ حقیقت بات ہے کہ نہیں؟ ہمارے گھر بن رہے ہیں بڑے مضبوط، 3-1 کا مسالہ لگا رہے ہیں، انجینئر سے نقشے بنوا رہے ہیں، اس میں اتنا سریا لگے گا، اتنا سریا۔ اور جلسے میں آنے والے کبھی سوچا بھی تھا کہ تیری قبر کا پلر کتنا مضبوط ہوگا، تیری قبر کی دیواریں کتنی مضبوط ہوں گی، بہترین طریقے کا رنگ روغن کراتا ہے، پٹی کراتا ہے، کلر کراتا ہے، مگر تیری قبر میں کلر کتنے کلر کا ہوگا مجھے بتا دے، رنگ روغن کیسا ہوگا تیری قبر کا یہ بھی بتا دے، تیری قبر کی پٹی کیسی ہوگی یہ بھی بتا دے، تیری قبر کا AC کیسا ہوگا یہ بھی بتا دے، تیرے قبر کا فریج کولر کیسا ہوگا ذرا یہ بھی بتا دے۔ جواب ملے گا مولا یہ سب نہیں ہے تو پھر 65 سال کی زندگی کے لیے حرام کما کے گھر بنا رہا ہے، لوگوں کا مار کے گھر بنا رہا ہے، پڑوسی کی زمین کاٹ کے گھر بنا رہا ہے، ڈھاکہ کر کے زمین گھر بنا رہا ہے، ان لوگوں کا مال لوٹ کے گھر بنا رہا ہے، کبھی شرکا کے گھر بنا رہا ہے، تلاریاں کر کے گھر بنا رہا ہے۔ اور شرم کر ذرا 65 سال کی زندگی جیا ورنہ وہ بھی نہ جی پایا، مر گیا، اس کے لیے اتنا مضبوط گھر، لیکن تیرا اصل گھر قبر ہے، اس کی تیری تیاری کیا ہے؟ جواب ملے گا مولانا میری قبر کی تیاری 0/0۔ واہ واہ کسی میں جملہ کیوں چل جاتا آج میری قوم کا حال یہ ہے کہ ہم تو جمعے کے دن بھی جاتے ہیں نا، تو جمعے کے دن جا کے بس ہم کیا کرتے ہیں کہ صرف جب تک خطبہ ہو رہا ہوتا تب بھی ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری تباہی نہ دیکھو تو ہماری عزت بازاروں میں نیلام نہ ہو رہی ہے، کیوں؟ ہم نے مسجدوں کو چوپال بنا دیا، مسجدیں ہماری چوپال بن گئی۔ میری قوم کے حال ہے، مزاروں پر کبڈیاں ہو رہی ہیں، ہمارے مقابلے قوالی ہو رہی ہے، ادھر سے ایک لڑکی بیٹھی ہے وہ بدتمیز بول رہی ہے، ادھر سے کوئی بلا کے بٹھا دیا وہ بدتمیز بول رہا ہے، لاکھوں کے مقابلے کرا دیے، اور منہ چھپن کو کہتے ہیں اب کے ورث میں ماشاءاللہ بڑی بھیڑ آ رہی، اس وقت کا مقابلہ تو بڑا اچھا گیا، مگر تجھے پتا نہیں
اللہ ہو جاتا ہے یار مقابلے کے لیے، مقابلے ہو رہے ہیں، مقابلے بڑے لمبے لمبے مقابلے۔ اس سال میں گزر کے جا رہا تھا یہ بڑکی منڈیوں پہ جو مزار ہے بالکل مین روڈ پہ، تسلیم ہماری مقابلہ کر رہا، کئی سال پہلے کی بات ہے، لاک ڈاؤن سے بھی پہلے کی بات ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مسجد کی دیواریں نہیں بنی ہیں، مسجدوں میں مصلی نہیں، اماموں کی تنخواہیں نہیں گئی ہیں، مدرسہ میں ننگے پلر کھڑے ہیں، میری قوم مقابلے کرا رہی ہے، پھر کہتے ہیں کہ حضرت دعائیں قبول نہیں ہوتی اور حضرت ہمارے کیوں جاتے ہیں؟ کان کھول کر کے سن لو، دعائیں قبول کسی کے باپ کی پابندی نہیں ہے، اللہ کی رحمت کو جو آتا ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسے میں آنے والوں ایسے بن جاؤ کہ اسے تمہارے حال پر رحم آ جائے۔ ایک اپنی بات سوچو، کوئی تیری چوکھٹ پہ مانگنے آئے اور اکڑ کے مانگے، دے گا تو؟